نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد در حقیقت خسیرہ خسارے میں رہے مطلب نقصان میں رہے الذین وہ لوگ جنہوں نے کذبوا جھٹلایا بلقاء ملاقات کو اللہ کی، یعنی جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے ملنے کو جھٹلا دیا وہ بہت بڑے نقصان میں بہت بڑے گھاٹے میں ہیں. ٹھیک ہے، کون سی ملاقات کو؟ آخرت کی، کہ مرنے کے بعد ہمیں اٹھنا ہے، زندہ ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جانا ہے. یہ سب سے بڑا سچ ہے اور اس کو ہی ساری دنیا جھٹلا رہی ہے نا. سب سے بڑا سچ یہ ہے کہ مریں گے اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے جائیں گے، اور جس نے اس کو جھٹلا دیا یعنی اس بات کو نہیں مانا یعنی وہ سب سے بڑے نقصان میں. حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب جاءتہم آ جائے گی ان کے پاس ساعتو قیامت بغتتاً اچانک. قیامت کیسے آئے گی؟ بالکل اچانک، یعنی ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، ہمیں کچھ نہیں پتا اور قیامت آ گئی. یا کھانا پکا رہے ہیں یا اپنے گھر میں ہیں یا کچھ پڑھ رہے ہیں یا ہم پارٹی میں ہیں یا ہم فنکشن بنا رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، بس اچانک قیامت آ جائے گی اور ہکا بکا رہ جائیں گے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہے. اچانک ہوگا سب. قالو وہ کہیں گے یا حسرتنا ہائے افسوس ہم پر، ہے نا، حسرت، ہائے حسرت میں ہوں گے، ہائے افسوس ہم پر، اللہ اس پر جو فرتنا ہم نے کوتاہی کی. ماضی ہے یہ، فرتنا ہم نے کوتاہی کی یعنی ہم نے کمی کی، ہم نے کوتاہی کی، ہم نے اللہ تعالیٰ کی بات کو نہیں مانا، ہم نے قرآن کو نہیں مانا. ایسا کیوں کیا ہم نے؟ کاش ہم مان لیتے، کاش ہم اس کتاب کو مان لیتے، کاش ہم اللہ تعالیٰ کو مان لیتے. فیہا اس کے بارے میں، وہم اور وہ یحملون اٹھائیں گے اوزارہم اپنے بوجھ، یعنی قیامت کے دن جتنے گناہ کیے ہوں گے سب وہ اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے. اور کیسی کیسی بھیانک شکل میں وہ آئیں گے ابھی یہ بھی بتاتی ہوں میں. علی ظہورہم اپنی پیٹھ پر، ظہر کی جمع ظہور، اپنی پیٹھوں پر. اللہ تعالیٰ اب اس سے خبردار کر رہے ہیں، اللہ خبردار کتنا برا ہے جو یزرون وہ سب بوجھ اٹھائیں گے، یعنی وہ بوجھ بہت خطرناک ہوگا، وہ بہت برا بوجھ ہوگا قیامت کے دن جب قیامت آ جائے گی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جائیں گے. اس کے بارے میں کیا آتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، بہت ساری باتیں انہوں نے خطبے میں بتائی، پھر یہ بیان کیا، خوب سن لو، میں قیامت میں تم کو ایسی حالت میں نہ پاؤں کہ تم میں سے بعض اونٹ کو، بعض گھوڑے کو، بعض بکری کو، بعض سونے چاندی کو اپنی گردنوں پر اٹھائے ہوئے ہو، میرے سامنے آئے اور کہے یا رسول اللہ اس عذاب سے ہمیں بچا لو. تو میں جواب دوں گا آج اللہ کے سامنے میرا کچھ قابو نہیں، میں تم کو دنیا میں ہی بتا چکا تھا. یعنی قیامت کے دن ہم کسی سے بھی مدد مانگیں گے، نبی سے بھی مانگیں گے تو وہ کیا کہیں گے؟ دنیا میں تو میں قرآن لے کر آ گیا، دنیا میں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے تم کو ڈرا دیا تھا، اب میں تمہیں نہیں بچا سکتا، اب تمہیں جو تم نے گناہ کیے ہیں اس کی سزا تمہیں بھگتنی ہے. پھر اسی طرح حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کہ جو شخص اپنی ضرورت سے زیادہ جائیداد اور مکان بنائے گا، اپنی ضرورت سے زیادہ جائیداد اور مکان بنائے گا، قیامت کے دن اس کو مجبور کیا جائے گا کہ اس مکان کو اپنے کندھے پر اٹھا، جو ہمارے اس ضرورت سے زیادہ ہے. ہم پراپرٹی خرید کر ادھر ادھر ڈالتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کتنے بھوکے ہیں، کتنے لاچار لوگ ہیں، کتنے ضرورت مند لوگ ہیں. اسی میں اگر ہم ان کے اوپر خرچ کر دیں، بھوکوں کے اوپر خرچ کر دیں، لاچاروں کے اوپر خرچ کر دیں، جو مجبور ہیں معذور ہیں ان کو دے دیں، اور ہم کیا سوچتے ہیں ادھر پراپرٹی خریدی، ادھر پراپرٹی خریدی، ادھر ساری پراپرٹی اکٹھی کر کے اس کے اوپر بوجھ کی طرح لاد دی جائے گی. یہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہر کوئی اپنا بوجھ اٹھائے گا، جتنی بھی ایکسٹرا پراپرٹی ہے. اس لیے جس کے پاس جتنی پراپرٹی ہے نا وہ خوش نہ ہو، میرے پاس اتنی پراپرٹی ہے، یہ سوچے کہ میں اسے اٹھاؤں گی کیسے، بس یہ سوچے کہ میں اٹھاؤں گی کیسے قیامت کے نزدیک. جو اپنی ضرورت ہے بس وہ رکھو. دیکھا نہیں کہ کیا خدیجہ الکبریٰ جب وہ ان کا انتقال ہوا تو وہ 3 دن کی بھوکی تھی، فاقے میں تھی. حضرت ابو بکر سب کچھ دے دیا اللہ تعالیٰ کی راہ میں، کچھ نہیں بچا، خالی ہاتھ. جو کپڑا بھی پہنے ہوئے تھے وہ بھی کتنا جھلی سا تھا ان کے اوپر. پتا ہے نا وہ حدیث ابھی میں ان کو بتا رہی تھی آنے سے پہلے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو بکر تھے، اور حضرت ابو بکر کے پاس پہلے کتنا تھا، کس قدر مال تھا پہلے ان کے پاس. اور پھر جبریل امین آئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ان سے پوچھئے انہوں نے اتنا پتلا کپڑا کیوں پہنا ہے. تو رسول اللہ نے کہا کہ انہوں نے میرے اوپر سب خرچ کر دیا، یعنی اللہ کی راہ میں سب خرچ کر دیا. تو جبریل امین نے کہا کہ اب ان سے پوچھئے کہ کیا یہ اللہ تعالیٰ کی اس دی ہوئی فقر پر یعنی غریبی پر خوش ہیں، راضی ہیں اللہ سے یا ناراض ہیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو حضرت ابو بکر نے کیا کہا کہ میں اپنے خدا سے کیوں ناراض ہوں گا،
اس نے مجھے اسلام جیسی, قرآن جیسی اتنی بڑی نعمت دی ہے, میں اس سے کیوں ناراض ہوں گا؟ اور کھڑے ہو کر 3 مرتبہ کیا کہا؟ اللہ میں راضی ہوں, اللہ میں اس فقر پر راضی ہوں, اللہ میں راضی ہوں. جبریل امین نے کیا کہا؟ ان سے کہہ دو کہ اللہ بھی آپ سے راضی ہیں. اب بتاؤ ہم نے کون سا, ہمارا بینک بیلنس کم ہو رہا ہے اللہ کی راہ میں آنے سے؟ ایک دن تو اب دیکھو سیٹرڈے کی کلاس لینی تھی, کتنے لوگ غائب ہو گئے. ایک دن ہم ایکسٹرا آنے کو تیار نہیں ہیں, اور کہاں خرچ کریں گے, اور کہاں ہمارا وہ رتبہ بڑا ہوگا یا نہیں؟ بتاؤ مجھے. اللہ کی راہ میں تو سب کچھ قربان کرنا پڑے گا, جب جا کر وہ جنت ملے گی, جب جا کر وہ ملے گا. سب کچھ دے دیا انہوں نے, صرف ایک پتلا کپڑا ان کے تن پہ تھا, اور ہم نرم نرم بستروں پہ سو کر یہ سوچتے ہیں کہ ہم کتنی بڑی چیز ہے, جنت میں جائیں گے پھر بھی. اسی طرح ابن ابی حاتم سے مروی ہے کہ قیامت کے دن جب کافر اور فاجر اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو ان کے سامنے ایک بد شکل, ڈراونا اور بدبودار مجسمہ کھڑا ہوگا. وہ اس سے کہے گا کیا تو مجھے نہیں پہچانتا؟ وہ جواب دے گا, یعنی مجسمہ پوچھے گا کہ کیا تو مجھے نہیں پہچانتا؟ تو وہ جواب دے گا کہ نہیں, مگر اتنی بات ضرور جانتا ہوں کہ اللہ نے تیری شکل اتنی بری اور بدبودار بنائی ہے. تو وہ کہے گا مجسمہ, میں دنیا میں بھی اتنا برا اور بدبودار عمل تھا, لیکن تو مجھے اپنے سے چمٹائے رکھا, تو نے آج بھی مجھے اپنے سے چمٹائے رکھا. مطلب وہ دولت نہیں, ہر برا عمل, دولت جو ہے وہ بری چیز نہیں ہے, لیکن اگر اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے. نعمت اللہ تعالیٰ کی بری نہیں ہے اگر وہ اللہ کے کاموں میں خرچ کی جائے, کیونکہ اگر سب غریب ہو گئے تو خرچ کرنے والا کون ہوگا؟ پھر کون اسلام کو آگے بڑھائے گا؟ پھر کون اللہ تعالیٰ کے حکم کو آگے بڑھائے گا, اس قرآن کو آگے پہنچائے گا؟ اسی طرح جب نیک عمل والے مومن اپنی قبروں سے نکلیں گے تو ایک خوبصورت شکل اور پاکیزہ خوشبو والا مجسمہ اس کے استقبال کے لیے کھڑا ہوگا. وہ کہے گا کہ کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ مومن کہے گا نہیں, بس اتنا جانتا ہوں کہ اللہ نے تجھ کو بہت حسین اور بہت پیاری خوشبو والا بنایا ہے. وہ مجسمہ کہے گا میں دنیا میں بھی ایسا ہی تھا, اور میں آپ کا نیک عمل ہوں, دنیا میں مدت تک آپ پر سوار رہا, آج آپ مجھ پر سوار ہو جاؤ. یہ ہے نیک عمل کا بدلہ. کرتے ہیں ہم نیک عمل؟ کچھ بھی نہیں کرتے. اللہ کی راہ میں نکل کر دیکھیے کتنا سکون اور کتنا حسین ہے وہ, اللہ کی راہ میں نکلنا, غریبوں کو دینا, غریبوں پر خرچ کرنا, اسلام کو آگے, اللہ تعالیٰ کی قرآن کو آگے پہنچانا. قرآن سب سے بڑی نعمت ہے, اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. اس نعمت کو ہم گوا رہے ہیں صرف ایک آرام کے لیے, صرف ٹائم کے لیے, اور کیا بتاؤ؟ اور کیا ہے؟ کوئی ایسا بہت زیادہ ٹائم تو ہے ہی نہیں, بہت زیادہ ٹائم تو مانگا نہیں. 1 گھنٹہ نکالنا کون سا مشکل بات ہے؟ اللہ کی راہ میں 1 گھنٹہ نکالنا مشکل لگ رہا ہے. ہفتے میں آپ کہنا 1 دن ہی تو ایکسٹرا ہوا ہے, اور ہمیں تو ہر وقت اللہ کی راہ میں نکلنا چاہیے, اور ہم 1 گھنٹہ نکالنا ہمیں مشکل ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ دیکھ لو آپ کی کیسے بوجھ ہوں گے. یعنی دنیا میں نیک عمل ہم نے ان کو سوار کر رکھا تھا اپنے اوپر. مشکل ہے نا یہ کرنا, یہاں پر آنا مشکل ہے نا, آپ نے اس کو سوار کیا ہے اپنے اوپر. کتنا مشکل ہے آپ کو دور تک یہاں آنا, اللہ کی راہ میں نکلنا, قرآن پڑھنا, مجبوری کے باوجود, طبیعت خراب کے باوجود آپ یہاں آ رہے ہیں. جتنی بڑی جس کی مجبوری ہوگی اس کے باوجود وہ یہاں آ رہا ہے نا, اتنا ہی حسین وہ مجسمہ اس کے ساتھ ہوگا, اتنا ہی خوشبو والا ہوگا, اتنے ہی نیک عمل اس کے ساتھ ہوں گے. اب اور جو گناہ, جائیداد, پراپرٹی ضرورت سے زیادہ بس لے کے ڈالے جا رہا ہے اور کسی کی پرواہ نہیں, تو یہ سوچ لے کہ اس کو اٹھاؤں گا کیسے, اکٹھا کر کے جب یہ میرے اوپر ڈالا جائے گا تو میں کیسے اٹھاؤں گا اس کو, قیامت میں میرا کیا حال ہوگا. وما, پھر اللہ تعالیٰ نے آگے کہہ دیا, اور نہیں ہے یہ حیات الدنیا, دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے یہ دنیا. کیا ہے یہ؟ مگر لعیبن, کھیل, ولہون, اور تماشا. صرف دنیا کھیل اور تماشا ہے. دنیا میں صرف اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے ہی بھیجا ہے کہ تم مجھے مانو گے تو یہاں پر تمہیں اچھا ملے گا, نہیں مانو گے تو جہنم کی آگ میں جلو گے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کی دنیا بھی اچھی نہیں, مرنے کے بعد آخرت بھی اچھی نہیں. مطلب دنیا بھی اچھی نہیں, بیچارے کو پتا نہیں, اور مرنے کے بعد اب وہ بھی گئی, مرنے کے بعد جہاں سکون ملنا چاہیے وہ بھی نہیں ملا, ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, جس نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر لعیب, کھیل, ولہو, اور تماشا, ولدار, اور گھر, آخرتو, آخرت کا, خیرن, بہتر ہے. یہ جو آخرت کا گھر ہے وہ بہت بہتر ہے, بہت اچھا ہے. ہم اس کو کچھ بھی نہیں سمجھ رہے, ہم کو یقین نہیں آ رہا اس بات پر, جبکہ یہ سب سے بڑا سچ ہے کہ جتنی مشکل آپ کو یہاں ہوگی, مرنے کے بعد, اللہ تعالیٰ کو ماننے کے بعد, اللہ تعالیٰ کے راستے میں چلنے کے بعد اتنی آسانیاں وہاں پر ہوگی, اتنا سکون وہاں پر ہوگا.
جنت کے پہلے درجے میں بھی سکون ہے، بس یہ ہے کہ ہر درجے میں الگ الگ ہے، ہر درجے میں الگ ہے، نیا انعام ہے، لیکن جو پہلے درجے میں بھی پہنچ گیا اس کو بھی وہاں بھی سکون ہے. جنت میں پہنچنا ہی بہت بڑی بات ہے. وَلِلَّذِينَ اور ان لوگوں کے لیے جو یتقون تقویٰ کرتے ہیں، افلا تعقلون تو کیا نہیں تم عقل سے کام لیتے؟ یعنی جو لوگ تقویٰ کرتے ہیں ان کے لیے جنت بہتر ہے، دنیا کھیل اور تماشا ہے. اللہ تعالیٰ پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ عقل نہیں ہے، عقل سے کام نہیں لیتے. تھوڑی سی تو عقل لگاؤ، دیکھو اس کی کائنات کو، کرو اس کے لیے کام. اتنی سی بھی عقل نہیں ہے، عقل دی ہے نا میں نے تمہیں تو لگاؤ اس عقل کو. کیا ہوگا جب قبر میں جائیں گے تو اس عقل کو جو اللہ تعالیٰ نے یہ بدھی دی ہے، یہ جو عقل دی ہے، اس کو اگر قرآن میں نہیں لگایا، اس کو قرآن سمجھنے میں نہیں لگایا، برزخ میں کیا ہوگا اس کے ساتھ جب وہ قبر میں جائے گا؟ ایک اندھا اور ایک بہرا فرشتہ اس کے قبر میں اس کے سامنے اس کو مقرر کر دیا جائے گا، اس کے دماغ کے اوپر، اور اس کے ہاتھ میں ہتھوڑا ہوگا. کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ دونوں ہاتھوں میں ہتھوڑے ہوں گے، اور وہ اتنی زور سے اس کے سر کو کچلے گا کہ دنیا کی تمام مخلوق سوائے جن اور انس کے اس کی آواز سن سکتی ہیں، آسمان تک اس کی آواز سنائی دے گی. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیوں سے کہا کہ کیا تمہیں پتہ نہیں وہ ہتھوڑا کیسا ہوگا؟ کیا میں تمہیں بتاؤں؟ رسول اللہ صحابیوں نے کہا جی رسول اللہ وہ کیسا ہوگا؟ تو رسول اللہ نے فرمایا ایک ہتھوڑا ایسا ہوگا کہ بابا آدم سے لے کر قیامت تک تمام جنس اور انس اس کو اٹھانے کے لیے مجبور ہو جائیں تو وہ اس کو اٹھا نہیں پائیں گے، اتنا خطرناک ہوگا. اور ہمارے جو دماغ ہے نا وہ چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز میں ڈیوائیڈ ہو جائے گا، مطلب چورا چورا ہو جائے گا اس دماغ کا. کیوں؟ کیونکہ یہ بدھی میں نے تجھے اتنے سے کام کے لیے دی تھی، تو نے اسی میں نہیں لگائی، دنیا کے تمام علوم میں تو لگا لی، صرف قرآن کے لیے نہیں لگائی، بس اسی میں مشکل لگا، باقی سب تو تجھے آسان لگا. یہ جو عقل تھی جو میں نے دی تھی اس کو اللہ کے ہی کام میں نہیں لگائی، باقی سب کام میں مصروف ہو گئے. اتنی سی بات نہیں سمجھ میں آتی کہ اللہ تعالیٰ ہے، اس کی کائنات کو دیکھ کر تو پہچانتے یہ اللہ تعالیٰ ہے. یہ جو سورج ہے، یہ چاند ہے، اور یہ کس طرح کام میں لگے ہوئے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی تو نشانیاں ہیں. یہ پیڑ پودے ہیں، کس طرح بیج جو ہے زمین میں ڈلتا ہے اور اتنا بڑا پیڑ ہو جاتا ہے، بے جان چیز. یہ کون کرتا ہے؟ یہ صرف اللہ تو کرتا ہے، اور کوئی طاقت نہیں ہے جو اس کو کر پائے. اتنی سی عقل تم نے نہیں لگائی، اس لیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو کیا نہیں تم عقل رکھتے؟ اتنی سی عقل نہیں ہے تم میں. قد در حقیقت نعلم ہم جانتے ہیں، انہو بے شک وہ، لا یحزنک ضرور ہی غمگین کرتا ہے آپ کو، مطلب آپ اداس ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں. کون؟ الذی جو یقولو کہتا ہے، فانہم بے شک وہ، لا یکذبونک نہیں جھٹلاتے آپ کو، ولیکن اور لیکن، ظالمین ظالم بھی آیت اللہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ، یجحدون حجت انکار کرتے ہیں. جہد اس کا روٹ کیا ہے؟ جیم دال ہا. جہد جہادہ جس چیز کی دل گواہی دے رہا ہو لیکن زبان اس کا انکار کرے. جب ہم نکلتے ہیں تو سب مانتے ہیں اس بات کو، دل سب کو گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے، خدا ایک ہے، ایشور ایک ہے، سب اس بات کو مانتے ہیں، لیکن زبان انکار کر دیتی ہے. مانتے نہیں مانتے سب اس مانتے، جتنے بھی دنیا میں ہے نا سب یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، لیکن دل سب کے مانتے ہیں لیکن زبان سب کا انکار کر دیتی ہے کہ ایک ہی تو کو تو مانتے ہیں، مانتے سب کو ہوتے ہیں لیکن پھر بھی کہتے ہیں ایک ہی کو تو مانتے ہیں بس. ٹھیک ہے، جو شخص جھوٹ بولتا ہے یہ جھوٹ ہوتا ہے، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہوتا ہے. یہ جھوٹ کہتے ہی فرشتے اس کے پاس سے بھاگ جاتے ہیں، کوسوں دور بھاگ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یہ لوگ غمگین کرتے ہیں، آپ بے فکر رہیے، یہ لوگ آپ کو نہیں جھٹلا رہے، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں، میرے ساتھ کچھ نہیں کر رہے، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں. تو آپ غمگین مت ہو، آپ پریشان مت ہو. تو یعنی آپ کا کام کیا ہے؟ صرف قرآن میں جو لکھا ہے نا بس وہ بتا دو لوگوں کو، صرف باقی وہ مانے یا نہ مانے، سب کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، باقی جو مانے یا نہ مانے اس کے عمل اس کے ساتھ. آپ نے اپنا کام کر دیا، آپ نے قرآن پہنچا دیا، آپ نے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو کہا تھا آپ نے بتا دیا. لیکن اور پھر یہ سوچیں کہ لوگ آپ کو نہیں جھٹلا رہے، اگر کوئی آپ کی بات نہیں مان رہا تو وہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں، اس ہستی کو، اس اتنی بڑی ذات کو جھٹلا رہے ہیں، آپ کو نہیں جھٹلا رہے، کیونکہ آپ نے تو اپنا کام کر دیا، آپ نے اللہ کا کام کر دیا. اب انہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی تو وہ کیا ہے؟ کس کو جھٹلایا؟ جیسے کون تھا؟ ابو جہل تھا. ابو جہل کیا کہتا تھا کہ
جب میں نے آپ کو کل بھی یہ حدیث بتائی تھی کہ ابو جہل نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا، تو کسی نے کہا کہ آپ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کرتے ہیں، تو ابو جہل نے کیا کہا؟ خدا کی قسم میں جانتا ہوں کہ وہ خدا کا سچا رسول ہے، وہ جو کتاب لے کر آیا میں جانتا ہوں، لیکن اس کو کس نے روک رکھا تھا؟ اپنی انا نے روک رکھا تھا، لوگ کیا کہیں گے؟ اگر میں نے قرآن مان لیا تو لوگ کیا کہیں گے؟ اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہی کہیں گے کہ جس لوگوں کے خاطر تو رکا ہوا تھا نا، آج انہی لوگوں کے پاس جا مانگنے، دیکھتا ہوں تجھے دیں گے یا نہیں دیں گے وہ لوگ، اجر تجھے دیتے ہیں، ثواب دیتے ہیں یا نہیں دیتے، میں دیکھتا ہوں آج۔ ایک بار وہ کہنے لگا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جھٹلاتے، بس اس کتاب کو جھٹلاتے ہیں، بس جو نبی لے کر آئے بس اس کو جھٹلاتے ہیں، باقی کسی کو نہیں جھٹلاتے۔ ایک بار اس نے تنہائی میں بھی کہا، اکیلا تھا، تنہائی میں بھی کہا کہ کسی سے اس نے کہا کہ خدا کی قسم وہ سچے ہیں، لیکن ہم مناف کے بیٹوں کے تابع دار ہیں، مطلب ہم مناف کے بیٹوں کے تابع دار ہیں، ہم اس کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ یعنی جو ان کے بت تھے ہم ان کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ وَلَقَدْ اور در حقیقت، کُذِّبَت مجہول آ گیا، جھٹلائے گئے، رسول کئی رسول، من قبلکا آپ سے پہلے کئی رسول جھٹلائے گئے، فَصَبَرُوا تو انہوں نے کیا کیا؟ صبر کیا، فَصَبَرُوا تو انہوں نے صبر کیا، عَلَىٰ مَا اس پر جو کُذِّبُوا وہ جھٹلائے گئے تھے، وَأُوذُوا اور وہ تکلیف دیے گئے، ستائے گئے، حتیٰ یہاں تک کہ آتاہم آ گئی ان کے پاس نصرنا ہماری مدد، نصر ہماری مدد، ولا اور نہیں مبدلا کوئی بدلنے والا، لی کلمات اللہ کے کلام کو، وَلَقَدْ اور در حقیقت جاءکا آ گئی آپ کے پاس، من نبائی خبروں میں سے، کس کی خبروں میں سے؟ مرسلین رسولوں کی، بھیجے جانے والوں کی، رسولوں کی۔ یعنی کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں۔ جتنے بھی مکہ کے کافر تھے، مشرکین تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ ہمارے نبی کو کتنا ستایا، کتنا پریشان کرتے تھے، ہر وقت ان کو پریشان کرتے تھے۔ ابو جہل کی بیوی کیا کرتی تھی کہ ابو لہب کی بیوی کیا کرتی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر لا کر کانٹے ڈال دیا کرتی تھی، جھاڑ پھونک ڈال دیا کرتی تھی، جس سے کہ نبی باہر نکلے اور ان کے پیروں میں سے خون نکلے۔ طائف والوں نے کیا کیا؟ کتنا ہمارے نبی کو ستایا کہ ان کے پیروں میں جو جوتیاں تھی وہ بھی خون سے لہولہان ہو گئی، اس کے باوجود بھی انہوں نے کیا کیا؟ صبر۔ نبی تسلی دے رہے ہیں آپ صبر کرو، آپ سے پہلے بھی کتنے سارے رسول آئے، موسیٰ علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، جتنے بھی نبی کے آپ نے قصے پڑھ لیے، اتنے سارے نبی آئے، سب کو جھٹلایا، سب نے یہی کہا کہ صرف ایک خدا کو مانو، لیکن کسی نے نہیں مانا، سب اپنے انا پر اٹکے رہے، سبھی نے مانا ہی نہیں، کیسے مانتے؟ ارے اتنے سارے بت تھے، ان کو ماننا تھا، اللہ تعالیٰ کو کیسے مانتے؟ تو کیا ہوا؟ انہوں نے صبر کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد بھیجی۔ ہم بھی اگر اللہ تعالیٰ کا کام کریں گے، کوئی کتنا بھی ستا رہا ہو، کتنا بھی پریشان کر رہا ہو، بس یہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ اگر مر بھی گئے، چلو ایک آخری حد ہے قتل، اگر کسی نے ہمیں مار دیا، اللہ کا کام کرتے کرتے مار دیا، تو مرنے کے بعد شہادت، جنت میں جائیں گے، پھر تو سیدھا دنیا ہے ہی نہیں کچھ، جنت یہ جو بھی ہے۔ جب آپ 30واں سپارہ پڑھو گے نا، 28واں سپارہ، 30واں، 27واں، تب پتہ چلے گا کہ جنت کیا ہے اور دنیا کیا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے جنت کی ایسی کہ نا آزائش، جنت کی اتنی زیادہ رحمتیں اور نعمتیں اور اتنا سکون جو بیان کرا ہے، دنیا کچھ بھی نظر نہیں آئے گی، ایسا لگے گا کہ بس دنیا میں سب چلا بھی جانا، کوئی غم نہیں، کوئی پریشانی نہیں، بس اللہ کا کام کر دیں۔ تو اب یہ دیکھو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے کلام کو، میری بات کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ اس قرآن کو آئے ہوئے 1400 سال ہو گئے، 1400 سال میں کیا یہ بدلا؟ 1500 سال ہونے والے ہیں، کیا یہ بدلا قرآن؟ ایک زبر زیر پیش نہیں بدلا اس میں، اور قیامت تک نہیں بدلے گا، کیونکہ اس کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ خود اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہہ دیا کہ اس کو کوئی نہیں بدلنے والا، اس کی حفاظت کرنے والا میں ہوں، کوئی بدلے گا بھی نہیں اس کو۔ تو اللہ کی بات کو کوئی بھی نہیں بدلنے والا، اور در حقیقت آ گئی آپ کے پاس خبریں۔ وَإِن اور اگر کانا ہے، کبورا بڑی، کبور بڑی، بھاری بھی اسی سے، بڑی بھاری، علیکا آپ پر، اعراضہم ان کا اعراض کرنا مطلب ان کا اگنور کرنا، فَإِن پھر اگر استطاعتا آپ طاقت رکھتے ہیں، اگر آپ طاقت رکھیں، ان کے تب تغی
آپ تلاش کریں، نفقن ایک سیڑھی، نفق کس کو کہتے ہیں؟ سیڑھی، فی الارض نہیں سرنگ، نفقن ایک سرنگ، فی الارضی زمین میں، او یا سلمن ایک سیڑھی، سلمن ہوتی ہے سیڑھی، فی السمائی آسمان میں، فتاتیہم تو فتاتیہم تو لے آئے آپ ان کے پاس، تاتیہ آپ لے آئے ان کے پاس، بی آیتن کوئی نشانی، نکرہ ہے کوئی نشانی، ولو اور اگر شاء چاہتا اللہ، لا جمعہم ضرور جمع کر دیتا انہیں، علی الہدی ہدایت پر، فلا تو نہیں، تکوننا کیا ہوگا؟ تو ہرگز بھی نہیں ہونا آپ، من الجاہلین نادانوں میں سے، جاہلوں میں سے، نادانوں میں سے۔ تو کیا ہو گیا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑا لگتا تھا ان کا اعراض کرنا، مطلب وہ اس بات سے پریشان رہتے تھے کہ اتنی سی بات کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی ان کی کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اللہ کی کتاب یہ سچی کتاب ہے، کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی؟ یہ بات نبی کو بہت گراں گزرتی تھی، بہت پریشان کرتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو تسلی دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ آسمان تک ایک سیڑھی بھی لگا لیں، زمین میں ایک سرنگ بھی کھود ڈالیں، یا آسمان تک سیڑھی چڑھا لیں، اور آپ سیڑھی پر چڑھ کر آسمان سے کچھ ان کے لیے لے آئیں، یعنی آسمان تک سیڑھی بنا لو اور سیڑھی پہ چڑھ جاؤ اور ان کے لیے کوئی معجزہ لے آؤ، اس کو دیکھ کر بھی وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اور معجزے صرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو سکتے ہیں، کوئی نشانی اللہ تعالیٰ کے حکم سے آ سکتی ہے، تب بھی وہ ماننے والے نہیں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا زبردستی ان کو ہدایت پر لے آتا، سب کو زبردستی اللہ تعالیٰ صرف مسلمان بنا دیتا، یا زبردستی اللہ تعالیٰ صرف اپنا فرما بردار بناتا ان کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی مرضی پر چھوڑا کہ تو ان سب نشانیوں کو دیکھ پھر میری بات مان، تو ان نشانیوں کو دیکھ پھر تو مجھ پر ایمان لے کر آ۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی مرضی پر چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ نے زبردستی سب کو اکٹھا نہیں کرا ہدایت پر۔ تو آپ ان کی باتوں میں پریشان نہ ہوں، ایسا نہ ہو کہ آپ ان کی باتوں سے پریشان ہو کر نادانوں میں سے ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ انما بے شک، یستجیبو جواب آگے، بے شک یستجیبو قبول کرتے ہیں، جواب دیتے ہیں۔ یستجیبو کیا ہوتے ہیں؟ جواب دینا، قبول کرنا، قبول کرتے ہیں، جواب دیتے ہیں، الذین وہی جو یسمعون سنتے ہیں، والموتى اور مردے، یبعثہم اٹھائے گا انہیں اللہ، ثم پھر الیہ اسی کی طرف، یرجعون وہ سب لوٹائے جائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کیوں ان کے پیچھے پریشان ہو رہے ہیں؟ کیوں اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں؟ کیوں غمگین ہو رہے ہیں؟ آپ کی بات تو صرف وہی قبول کرے گا جو سنے گا۔ سننے کا مطلب کیا ہے؟ دل سے جو سنے گا، دل سے جو سنتا ہے اس پر یہ جو ہے جادو کر جاتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سنتا ہے اس پر یہ اثر کر جاتی ہے، اور جو نہیں سنتا وہ مردے ہیں۔ جو اس کتاب کو نہیں سنے گا وہ مردے، اور مردوں کو تو کوئی سنا ہی نہیں سکتا، مردوں کو تو اللہ تعالیٰ ہی اکٹھا کریں گے اپنے پاس، مردوں کو تو اللہ تعالیٰ ہی اکٹھا کر کے قیامت کے دن لے کر آئیں گے اپنے سامنے۔ چلو اٹھو، کیوں نہیں سنا؟ زندہ تھے تب تو تم نے سنا نہیں، اب مردے کی حالت میں کیا سنو گے؟ ٹھیک ہے، اس سے ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے اس آیت سے؟ کہ قرآن کو سنانے پر توجہ دیں، سنائیں، کیونکہ ہم یہ سوچتے ہیں اپنے بچوں کو کیسے ہدایت پر لائیں، اپنے بچوں کو کیسے سدھاریں، اس کا اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتا دیا۔ مانیں گے وہ جو سنیں گے، سناؤ بس، آپ پہلا عمل کیا کرو، انہیں سناؤ کسی بھی طرح، اس کے بعد وہ مانیں گے۔ قرآن ہی ہمیں ہر بات کا جواب دیتا ہے، ہر پریشانیوں کا جواب کس میں؟ قرآن میں۔ کس سچویشن میں ہمیں کیا کرنا ہے اس کا جواب قرآن ہی دے دیتا ہے، کہ جو آپ کی بات نہیں مان رہا، جو آپ اللہ تعالیٰ کی بات نہیں سن رہا، اس کا سمپل علاج کیا ہے؟ اس کو اللہ تعالیٰ کی آیتیں سناؤ۔ جو مردہ ہوگا وہ نہیں سنے گا، مردوں کو تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی طرف اکٹھا کریں گے۔ تو آپ یہ سوچ لیں کہ میں زندہ ہوں یا میں مردہ ہوں، میں سننے کے لیے آتی ہوں یا مردوں کی طرح اپنے گھر میں پڑی رہتی ہوں، یا مردوں کی طرح اپنے گھر میں رہتی ہوں، یا میں سننے کے لیے آتی ہوں۔ جس کی کوئی مجبوری ہوتی ہے، بہت بڑی مجبوری ہوتی ہے، وہ ایک الگ بات ہوگی، چلو مجبوری ہر کسی کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن کوئی مجبوری نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، گھر میں سکون ہے، اور بے وجہ گھر میں بیٹھے ہوئے تو کیا ہے وہ؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو، میں بتا رہی ہوں تو قرآن بتا رہا ہے، مردے نہیں سنتے، جو قبول کرتے ہیں ہدایت والے تو سنتے ہیں اللہ تعالیٰ کا۔ جن کے دل مردہ ہو جاتے ہیں، مردے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مردے ہی ہو گئے، مطلب دل جس کے مردہ ہو گئے،
جس کے دل مردہ ہیں وہ نہیں سنے گا. حقیقت میں ہمارے یہاں مردوں کے لیے ہی پڑھا جاتا ہے. وقالو اور وہ کہتے ہیں لولا کیوں نہیں نزلا نازل کی گئی علیہ اس پر آیتن کوئی نشانی من ربہ اس کے رب کی طرف سے. قل کہہ دیجئے ان اللہ بے شک اللہ قادر ہے اللہ اوپر اس کے ان کے ینزلا وہ نازل کرے آیتن کوئی نشانی ولیکن اور لیکن اکثرہم ان کے اکثر لا یعلمون نہیں علم رکھتے. کون کہتے ہیں یہ؟ مشرکین مکہ. کیا کہتے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر سچے نبی ہیں تو ان کے ساتھ کوئی معجزہ کیوں نہیں آیا, کوئی نشانی کیوں نہیں آئی؟ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں ان سے؟ یہ کہہ دیجئے کہ ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں, ہر چیز پر قادر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. معجزے بھی کب آئیں گے؟ جب اللہ چاہے گا. میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا, لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. جتنی بھی چیزیں تھیں یا جیسے ہمارے نبی انگلی ڈالتے تھے کسی, جیسے پانی میں انگلی ڈالا اور اس میں اتنی برکت ہو گئی کہ سب نے پانی پی بھی لیا اور وضو بھی کر لی, تو یہ سب کس کے حکم سے تھا؟ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھا. اپنے آپ نبی کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے. ٹھیک ہے. وما اور نہیں ہے من دابتن کوئی جاندار فی الارض زمین میں ولا اور نہ ہی طائرن کوئی پرندہ یتیرو جو اڑتا ہو. طائر پرندہ, یتیرو جو اڑتا ہے, بی جناحی اپنے دونوں پروں پر, جناحی جناح پر, جناحی ڈول کا سے گئے اپنے دونوں پروں پر, الا مگر اممن گروہ ہیں, امثالکم تمہاری طرح, تمہارے ہی مثل تمہاری طرح, ماں نہیں فرتنا کوتاہی کی ہم نے, فی الکتابی کتاب میں, من شیئن کسی چیز کی, ثم پھر الی ربہم اپنے رب کی طرف, یحشرون وہ سب اکٹھے کیے جائیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جتنے بھی جاندار ہیں زمین میں یا کوئی پرندے ہیں آپ ان پر غور و فکر کرو. دیکھو جو بھی پرندہ اڑتا ہے, جو بھی جاندار ہے, وہ تمہاری ہی جیسی ایک مخلوق ہے. جس طرح تم ایک مخلوق ہو اسی طرح تمام چیزیں دنیا اور آسمان میں جو بھی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں. ہم نے اس کتاب میں کوئی کوتاہی نہیں کی, یہ سچی ہے, یہ برحق ہے, اس میں کوئی بھی کمی نہیں ہے, اور سب کے سب اللہ تعالیٰ کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے. والذین اور وہ لوگ جنہوں نے کذبوا جھٹلایا بھی آیاتنا. اچھا اس کے بارے میں کہ کوئی جاندار جو اڑتا ہو اپنے پروں کے ساتھ مگر ایک گروہ ہے تمہاری طرح, اس کے بارے میں بھی کیا آتا ہے؟ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے 1000 مخلوقات جانداریں پیدا کی ہیں, ان میں سے 600 سمندری ہیں, مطلب ان کی اسپیشیز جو ہیں 600 سمندری ہیں اور 400 خشکی ہیں. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم سب کے نام اور سب کی رہنے کی جگہ اور سب کو ہم جانتے ہیں, اور اگر ہم چاہیں گے تو سب کو قیامت کے دن اکٹھا کر کے اپنے سامنے پیش کر دیں گے. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جس مقدمے کا سب سے پہلے فیصلہ کیا جائے گا وہ 2 بکریوں کا ہوگا, ان میں سے ایک سینگدار والی ہوگی اور دوسری بغیر سینگ کی ہوگی. ایک دوسری روایت میں حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن تمام جانوروں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا, اور اللہ کا انصاف اس حد تک ہے کہ اگر کسی سینگ والے جانور نے بے سینگ جانور کو دنیا میں مارا تھا تو آج اس کا بدلہ لیا جائے گا. اسی طرح دوسرے جانوروں کے ساتھ جو ظلم ہوئے تھے ان کے بھی ظلم کا بدلہ لیا جائے گا, اور اس کے بعد جانوروں کو تو دوبارہ مار دیا جائے گا اور انسانوں کو کا پھر فیصلہ ہوگا جنت یا دوزخ. والذین اور وہ لوگ جنہوں نے کذبوا جھٹلایا بھی آیاتنا ہماری آیتوں کو, سمن بہرے ہیں, وبکمن اور گونگے ہیں, فی ظلمات اندھیروں میں ہے, من جس کو یشائی چاہتا ہے اللہ, یضللہ بھٹکا دیتا ہے اسے, ومن اور جسے یشا وہ چاہتا ہے, یجعلہ تو بنا دیتا ہے اسے سیدھے راستے پر. یعنی جسے اللہ تعالیٰ چاہے بھٹکا دے اور جسے چاہے وہ ہدایت دے. پھر ہدایت بھی اسی کو ملتی ہے جس کے دل مردہ نہیں ہوتے, جن کے دل سنتے ہیں. ٹھیک ہے, اور جو اس کو جھٹلا دے گا وہ کون ہے؟ گونگا ہے, بہرا ہے. قل کہہ دیجئے ارأیتم کیا دیکھا تم نے, کیا غور کیا تم نے, کیا دیکھا تم نے, اگر آتاکم آ جائے تمہارے پاس عذاب اللہ اللہ کا عذاب, یا آتتکم آ جائے تمہارے پاس, فیمیل ہے یہ, آتت فاعلت ہے نا, آ جائے تمہارے پاس ساعتو قیامت کی گھڑی. ساعت کس کو کہتے ہیں؟ گھڑی کو, وقت کو. کون سا وقت؟ قیامت کا. آ غیر اللہ کیا اللہ کے علاوہ, تدعونا
تم پکارو گے ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے، یعنی اگر بیٹھے بیٹھے ابھی قیامت آ جائے، ابھی تمہارے پاس عذاب آ جائے، تو کیا پھر بھی تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارو گے؟ بلکہ ایاہو، صرف اسی کو، تدعون، تم سب پکارو گے۔ کیسے نا اللہ تعالیٰ کوشچن کرتے ہیں، آپ نے قرآن کا انداز دیکھا، اللہ تعالیٰ کوشچن کرتے ہیں پھر خود ہی آنسر دیتے ہیں کہ ایسا ہوگا، ایسا نہیں ہوگا، ہوگا ایسا ہی۔ کہ اللہ تعالیٰ نے کوشچن کیا کرا کہ اگر عذاب آ جائے کس کو پکارتی ہے پوری دنیا؟ صرف ایک اللہ کو۔ مشرکین مکہ جب ہم سمندر میں بیٹھ کر جاتے تھے یا کہیں جاتے تھے تو صرف کس کو پکارتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے۔ بلکہ تم کس کو پکارو گے؟ صرف اسی کو پکارو گے۔ فَيَخْشِفُ، پھر وہ کھول دے گا، دور کر دے گا، جو تدعون، تم پکارو گے، الیہ، اسی کی طرف، انشاء، اگر وہ چاہے، وَتَنْسَوْنَ، اور تم بھول جاؤ گے، ما، جو، تشرکون، تم شریک ٹھہراتے ہو، مطلب اللہ کے علاوہ سب کو بھول جاؤ گے، صرف اسی کو پکارو گے۔ اس کے پیچھے بھی کیا آتا ہے؟ ابو جہل کا لڑکا، کیا نام تھا؟ اکرمہ، اسلام کا سخت دشمن تھا، بہت سخت دشمن تھا ابو جہل کی طرح اسلام کا۔ وہ فتح مکہ تک اسلام کا مخالف رہا۔ فتح مکہ کے دن بھی اس نے تیر مار کر ایک مسلمان کو ہلاک کر دیا۔ تو فتح مکہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کے بارے میں حکم دیا تھا کہ جہاں بھی انہیں پایا جائے وہاں قتل کر دیا جائے، تو اکرمہ بھی ان لوگوں میں شامل تھا۔ لیکن اکرمہ اتفاق سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا اور جدہ کی طرف بھاگ نکل کر وہاں سے سمندر کا راستہ لیا۔ جیسے ہی کشتی سمندر کے بیچ پہنچی، شدید طوفان آیا۔ اس وقت لوگوں نے پہلے معبودوں کو پکارا، جب دیکھا کہ اس سے بات نہیں بنی پھر اللہ تعالیٰ کو پکارنے لگے۔ اکرمہ نے یہ سب دیکھا اور کہنے لگا کہ اگر اللہ تعالیٰ کو ہی پکارنا تھا تو وہ اللہ کا بندہ جو کئی سالوں سے اللہ کی طرف بلا رہا ہے، اس کی بات کیوں نہ مان لی جائے۔ اس پر اس نے عہد لیا کہ اگر میں یہاں سے زندہ نکل گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر اسلام قبول کر لوں گا۔ بہرحال اس نے ایمان کی طلب کی اور اس کو ایمان مل گیا اور یہ مسلمان ہو گئے۔ پھر ساری دنیا میں پوری زندگی پھر اسلام کے خاطر جہاد کرتے رہے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ تمام گناہوں کا کفارہ ہے، تو نبی نے کیا فرمایا کہ اسلام قبول کرتے ہی تمام گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو آپ نے ان کو روم کی سرحدوں کی طرف اشارہ کیا تو وہ روم کی طرف نکل گئے اور وہاں جا کر انہوں نے خوب اسلام پھیلایا۔ یہ ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کہیں سے بھی مصیبت لاتے ہیں، صرف پوری دنیا صرف کس کو پکارتی ہے؟ صرف ایک اللہ کو، صرف ایک کے آگے جھک جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سوال کیا کہ اگر میرے علاوہ اگر تمہارے پاس قیامت آ جائے، کوئی آفت آ جائے، تو تم کس کو پکارو گے؟ پکارو گے کسی اور کو؟ نہیں، بلکہ تم صرف مجھے کو پکارو گے، صرف اللہ کو پکارو گے۔